بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں۔ بریک سے پہلے سوالات کا ایک تانتا تھا جو لگا ہوا تھا، اور لگاتار مختلف دنیا کے گوشے گوشے سے سوالات کر رہے تھے، اور ہم سوالوں کا جواب دینے کے لیے ان سوالوں کو نوٹ کرتے جا رہے تھے۔ مزید کچھ سوال لے سکیں گے اور اس کے بعد ہم جواب بھی دینا شروع کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ فی الحال کچھ سوالوں کے جواب دے دیے جائیں، اور پھر کالز آئیں تو پھر ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے چلے جائیں۔ محمد مشتاق صاحب نے برمنگھم سے ایک اچھے جذبے کے ساتھ بتایا کہ یہ جو شیعہ کشی کا سلسلہ جاری ہے، بچوں کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ نسل جو ہے وہ جہاں نسل کشی ہو رہی ہے وہیں نسل میں اضافہ بھی ہونے کا سلسلہ جاری رہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون میرے بھائی کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ 2-3-4 دن پہلے آپ لوگوں نے جو ہدایت ٹی وی کا ڈونیشن دینے کا جو پروگرام کیا تھا، اس میں میں نے کچھ دینے کے لیے کہا تھا۔ جی تو یہ 23 تاریخ کو میں نے پاکستان میں غلام حسین صاحب کے اکاؤنٹ میں 30,000 پاکستانی روپیز بھیجا ہے۔ وہ اس کا 2-3 دن میں نے بولا تو میرا تو میسج بھیج دینا، لیکن ابھی تک میسج نہیں آیا میرا، نہیں ملا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی؟ میرا نام حاجی احمد ہے، بحرین سے۔ حاجی احمد صاحب، جی جی جی، بحرین سے۔ تو آپ نے کتنے جمع کیے ہیں؟ میں نے غلام حسین صاحب کے اکاؤنٹ میں بھیجا، پاکستان میں راولپنڈی کین میں ان کا بینک اکاؤنٹ، یونائٹڈ بینک کا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہنچ گئے ہوں گے، میں ذرا کنفرمیشن آپ کو دلوا دوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی ہدایت ٹی وی کے جتنے بھی ڈونرز ہیں، اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری یہ دعا بھی ہے، اور ہماری دلی ان کے لیے نیک تمنائیں بھی ہیں کہ اللہ جہاں بھی رہیں ان کو آباد رکھیں، شاد رکھیں، کیونکہ انہی کے اس ڈونیشنز کے سلسلے سے الحمدللہ یہ جو کاروان ہدایت ہے یہاں تک پہنچا ہے۔ مزید اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ہی کی ہمیں سخت مالی ضرورت درکار ہوتی ہے، اور ہم ہمیشہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت آتی ہے آپ کے سامنے ہی آتے ہیں تاکہ آپ اس مصیبت کو دور کر سکیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ آن ایئر ہیں، کون صاحب ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ خاموش ہیں تو ہم معذرت، کیونکہ کالز لگاتار بہت زیادہ ہیں اور ہم اس طرح وقت کا ضیاع نہیں چاہتے ہیں۔ عرفان شاہ صاحب نے لندن سے سوال کیا کہ یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تو ہے، لیکن ان کا جڑواں بھائی جو ہے عیسو، ان کا ذکر نہیں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دھوکے سے یعقوب علیہ السلام کو نبوت ملی۔ پہلی بات تو یہ کہ نبوت لوگوں کی یا ماں کی یا باپ کی دی ہوئی چیز نہیں ہوتی ہے، نبوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوشش اولاد پیدا کرے، کوشش کرے اولاد پیدا کرے، اولاد۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ کا میسیج پہنچ گیا ہے، اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ زیادہ فکر نہ کریں۔ عرفان شاہ صاحب نے لندن سے جو پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام کا تو قرآن میں ذکر آیا، ان کے جڑواں بھائی کے بارے میں بائبل میں جو ملتا ہے کہ ان کو نبوت ملنی چاہیے تھی، لیکن ماں کی تمنا تھی، اس وجہ سے حضرت یعقوب کو نبوت مل گئی۔ نبوت کا تعلق میرے بھائی یہ الہی منصب ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطا کردہ منصب ہوتا ہے، یہ کسی کی خواہش پر یا کسی کے لینے یا دینے سے یہ منصب ملتا نہیں ہے۔ چنانچہ دھوکے والی بات جو ہے نا، وہ دنیا دار دھوکے کے مال اور دنیا کی چیزوں میں دھوکے والی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن الہی نظام میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ لہٰذا قرآن مجید میں اگر جڑواں بھائی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا تھا تو یقیناً اس میں یہی حکمت ہے کہ لوگ کسی بھی کنفیوژن کا شکار نہ ہوں۔ جو الہی اللہ کی طرف سے پانے والے منصب نبوت پر فائز ہوئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔
غلام رسول صاحب نے لاڑکانہ سے نصیریت کے بارے میں پوچھا. دیکھیے میں نے عرض کیا تھا نصیری. چلیے میں کال کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی، علامہ صاحب سے بات کروا دیں. آپ آن ایئر ہیں میری سسٹر. کہاں سے ہیں؟ جی مانچسٹر سے بول رہی ہوں جی. میں صبح بول رہی ہوں مانچسٹر سے. علامہ صاحب جی جی میں نے 2 سوال کرنے تھے اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی بسم اللہ. جی علامہ صاحب میں تو پہلا سوال تو میرا یہ تھا کہ علامہ صاحب جو اگر زندگی کی نمازیں ہماری قضا ہوں رہی ہوں اور ہم لائک جیسے میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں اپنی نمازوں کے ساتھ اپنی قضا نمازیں پڑھنی میں نے شروع کر دی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، تو کیا میں اگر میں چاہوں کہ میں نمازیں شب شروع کروں تو کیا میں وہ پڑھ سکتی ہوں؟ جس طرح رجب کی نمازیں ہیں جو ہمارے نوافل ہوتے ہیں رجب میں مفاتیح جو ہے، لیکن ابھی میری قضاء نمازیں رہتی ہیں جو کہ میں شروع کر چکی ہوں. تو کیا کوشچن یہ ہے کہ کیا میں نماز شب اور رجب کی وہ جو مفاتیح کی نمازیں ہیں وہ میں پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ایک مجھے کیا میں قضائیں پڑھتی رہوں ساری؟ یہ مجھے پلیز بتا دیں. سیکنڈ دیکھو صاحب کہ میرے بچوں کے عقیقے ابھی نہیں ہوئے اور میں یہاں پہ آ گئی اور یہاں پہ تو کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ بکرے وغیرہ سارا لے کے اور سارا کرے، تو کیا میں پیسے پاکستان بھیج دوں دونوں بچوں کے عقیقوں کے؟ اس کا کیا طریقہ؟ ایک میری بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. آپ کے سوالوں کے جواب بھی آپ کو ملیں گے. غلام رسول صاحب لاڑکانہ سے جو انہوں نے پوچھا نصیری کہ کچھ لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ علی کو اللہ مانتے ہیں، تو ان کے حساب میں یہ تھا کہ جو لوگ نصیری ہیں وہ شیعوں میں نظر آتے ہیں. دیکھیے وہ مولا علی علیہ السلام سے عشق رکھنے والے شیعہ ہیں کہ جن کے اندر وہ مولا علی ہی کے نام سے داخل ہونے لگے ہیں، جبکہ ان کا تعلق اسلام سے ہی نہیں ہے، چہ جائی کہ دین تشیع سے ہو. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ تشیع ان عقائد مسلمہ کا مجموعہ ہے کہ جس میں محور و مرکز توحید ذات باری تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں میں کسی کی بھی ذرہ برابر شرکت محال ہے، ناممکن ہے. جو محور و مرکز عقیدہ ہے تشیع کا وہ توحید ہے، اور توحید خالص. وہ توحید بھی نہیں کہ جو نظر بھی آتا ہے اور نعوذ باللہ جہنم میں وہ اپنا پیر بھی ڈال دیتا ہے یا کرسی پر جلوہ افروز ہوتا ہے. ایسی توحید نہیں. توحید کے جو جسم و جسمانیات سے مبرہ، جو ہمارے تصورات اور توصیفات سے بالاتر، وہ خدا کے جو ہماری ذہنوں کا بنا ہوا نہیں نہ ہو، بلکہ وہ خالق کل ہو. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ ہدایت سعودی عرب سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیے کون میرے بھائی بول رہے ہیں؟ سعودی عرب سے بول رہا ہوں. سعید عابدی صاحب سے بات کروں. آپ آن ایئر ہیں. عابدی آپ کی خدمت میں ہیں. آپ بتائیے اپنا نام. میں تو سعید بتا رہا ہوں تو وہ تو ہلو. میں آپ کو سن رہا ہوں جناب. آپ آن ایئر ہیں. آپ سیدھے آن ایئر آ چکے ہیں. ہلو. آپ کو آواز میری نہیں پہنچ رہی ہے؟ نہیں. سعید بول رہا ہوں جی. جی جی فرمائیے فرمائیے سعید صاحب. میں خمس کے بارے پوچھنا چاہتا ہوں. جی. کہ میں خمس دیتا ہوں ہر سال. جو آدھا فہم صداعت ہے وہ تو ہے. دوسرا جو مال امام ہے وہ مسجد کو دے سکتا ہے. فیستانی صاحب کے میں ہوں. ہمارے گاؤں میں مسجد ہے، وہ تو کوئی باہر سے نہیں کرتا سپورٹ. ٹھیک ہے. ہلو. پہنچ گیا سوال آپ کا. ہاں نہیں تو میں اجازت دے سکتے ہو؟ میں آپ کا سوال پہنچ گیا. آپ کا جواب ہم دیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے رہیے گا. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. Is this the live with Hazrat Allama Sayyid Abbas sahab? Yes, you are right now live.
You're on air right Alright. now. Yeah, indeed, you can ask question. Okay, so I'm speaking to the brother called Allama Sayyid Abbas. Yes, you are speaking, yeah. Yeah, no problem. Just one quick question, brother. There's in the Azan, there is Hazrat Ali alayhi salam's name mentioned. So when it's mentioned, some of the Sunni brothers, they dispute that this wasn't originally the same Azan as the Prophet ﷺ, because Hazrat Ali alayhi salam's name wasn't in the Azan, it was added later. So could you please shed some light on that? But with evidence. So no problem. I will do it. I will do it for you indeed. From the hadith of the Prophet. Inshallah. Can I have your name, please? Yeah, it's Muhammad Khan. Muhammad Khan, where are you calling from? I'm calling from Manchester. Manchester. You're welcome, brother. You can watch and I will inshallah reply to your question. Yeah? Thank you. If you can give the Sunni brothers evidence from the Quran and the hadith of the Prophet. Indeed, I am going to do it. His name was mentioned in the Azan. Yeah, I am going to do it on your turn. Just please keep tuning and inshallah. Inshallah. If it's authentic hadith, it will be better inshallah. Inshallah. Okay, brother. Okay. Yes. نصیری اس شخص کا نام ہے کہ جس نے آ کے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے ان کمالات کو دیکھ کر کے آپ کے خدا ہونے کا اس نے خیال ظاہر کیا، جس کی سخت مولا علی نے مذمت فرمائی، اور جب اس کا اصرار بڑا اور ضد اس کی بڑی. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ پنجاب کے ضلع بہاول نگر سے محمد زبیر. محمد زبیر صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ جو ٹی وی پہ پروگرام چل رہی ہے آپ آن ایئر آ چکے ہیں ڈائریکٹ. اب آپ آن ایئر آ چکے ہیں ڈائریکٹ. آپ کا جو بھی سوال ہوگا ڈائریکٹ ہم سن رہے ہیں، فرمائیے. اچھا تو میرا ایک سوال ہے حکومت پاکستان سے. فرمائیے. کہ یہ جو دہشت گردی چل رہی ہے پاکستان پہ، اس کے کنٹرول کے سلسلے میں جی سوال ہے میرا جی، دہشت گردی کے سلسلے میں. جی پوچھئے اپنی بات مکمل کیجئے. تو اس میں ملزمان جو ہیں وہ باجوڑ ایجنسی کے ہیں، دہشت گرد ہیں. انہوں نے میرا 8 سال کا بیٹا اغوا کیا ہے، پھر انہوں نے مرڈر کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آواز آپ اپنی آواز کے ساتھ ملا کر اتنی بلند کر دیں کہ چودھری نثار صاحب تک پہنچ جائے. میں نے اپنے معاملے کے لیے سپریم کورٹ تک رجوع کیا ہے اور وزیر اعلیٰ تک بھی کیا ہے، لیکن میری رسائی نہیں ہو رہی. آپ کی آواز پہنچ گئی جناب، پوری دنیا کو پہنچ گئی. تو میری آواز جو نثار صاحب تک آپ اپنی آواز بلند کر دیں کہ وہ میرے غم میں شریک ہو جائیں. اور یہ ایک دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس میں سے وہ میری مدد فرمائیں. ضرور انشاءاللہ. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر، احسن. بہرحال ہدایت ٹی وی مظلوموں کی آواز ہے، اور آپ نے اپنی مظلومیت کا آج یہاں پر برجستہ اظہار کیا، اور آپ کی آواز کو دنیا نے سنا، اور یقیناً وہ جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی سنا ہوگا، اور اس بات کو تھوڑا سا سیریسلی انہوں نے لیا ہوگا. کالر کا سلسلہ بہت زیادہ لگاتار جاری ہے. کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم محسن بول رہا ہوں ملٹن کین سے. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ محسن ملٹن کین سے. فرمائیے. بہت دیر ہو گئی آپ سے گفتگو نہیں ہوئی، تو ابھی نماز پڑھ کے میں نے ویٹ کر رہا تھا نماز کا، تو میں سوال پوچھا جائے. ایک اہل سنت کے چینل کے اوپر کہا ان لوگوں نے کہ حضرت علی علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور سے خلق کیے گئے. اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اور کیا یہ صحیح کوئی کتاب کی حدیث ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں معلوم کدھر ہے، تو اس کا کوئی ریفرنس اگر اس کی لوکیشن ہو کہ کہاں ہے، تاکہ ہم بھی پڑھ لیں اس کی، اور امپلیکیشن جو ہیں اس کے اوپر آپ تھوڑی گفتگو کرنے کے کیا بنتی ہے. ٹھیک، شکریہ سر. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ ہمارے ریگولر کالر بھی ہیں اور اچھے سوال لے کر آتے ہیں. تو نصیری جو ہے ایک شخص تھا جس نے ضد کیا مولا علی کے منع کرنے پر بھی، وہ نہ مانا. میرے مولا علی نے اس کو چونکہ
دشمن خدا ہے وہ حقیقت میں میرے مولا کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. یاد رکھیے گا ہمیشہ میرے مولا نے جس کسی کو بھی مارا ہے نا تو وہ دشمن خدا رہا ہے یا دشمن رسول خدا رہا ہے, تب جا کے میرے مولا نے کسی کو واصل جہنم کیا. چنانچہ اس کو بھی دشمن خدا سمجھ کے واصل جہنم کیا. اب یہ جو کہانی بنائی گئی ہے کہ پھر ان کو مولا علی نے زندہ کیا, پھر پوچھا, پھر اس نے کہا میرا یقین اور بڑھ گیا ہے کیونکہ اب تو میں سمجھتا تھا کہ صرف مارتے ہیں, آپ تو پھر جلاتے بھی ہیں, پھر مارتے ہیں, پھر جلاتے ہیں. یہ جو کہانیاں بعض لوگوں نے مزید اس کی بڑھا چڑھا کے بیان کی ہیں. اس کو ایک ہی وقت میں واصل جہنم کیا, وہ ختم ہو گیا, اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن کچھ لوگوں نے اس کو ہوا دیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے میرے خیال میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ جناب سر میں لیا سے بول رہا ہوں, لیا شہر سے, پنجاب سے. جی نام بتائیے گا اپنا. نام محمد آصف. محمد آصف صاحب فرمائیے کیا سر ہمارا سوال ہے. یہ جو ہم اہل تشیع لوگ جو ہاتھ میں کڑی پہنتے ہیں کس مقصد کے لیے پہنتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے سر اس کا بتا دینا دوبارہ. ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ. تو غلام رسول صاحب کے لاڑکھانہ سے جو سوال تھے اس کے جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص تھا, اس نے آ کر کے کفریات مولا علی کے سامنے ظاہر کیے. مولا علی نے سمجھانے کی کوشش کی, حجت تمام کی ہے, نہیں تو پھر دشمن خدا کو واصل جہنم کر دیا. کلوز ہو گیا چیپٹر. بعد میں کچھ لوگوں نے غلو کیا. بہت سارے ابھی بھی اس وقت شام میں ہیں, کچھ ٹرکی میں ہیں جو علوی کہتے ہیں, اور وہ مولا علی علیہ السلام کو الوہیت کے درجے تک لے جاتے ہیں اور غلو کرتے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام نے واضح طور پر بارہا اور بارہا فرمایا, اور نہج البلاغہ اس کی ایک جیتی جاگتی آواز بن کر محفوظ ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ ہلک فیا صنفان, میری ذات کو لے کر دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے. ہلاک سے مراد دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے جہنمی ہو گئے. وہ کون ہیں دو لوگ؟ محب غال, وہ محبت کرنے والا کہ جو غلو کر کے میری بندگی کو مجھ سے چھیننے کا جرم کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, بندگی سے ہی مجھے نکالنے کی کوشش کی غلو کر کے. اور دوسرا مبغض قال, اور وہ جو بغض کی وجہ سے میری فضیلت کو گھٹانے میں پیش رہا. یاد رکھیے کہ آج بھی انہی دو طرح کی سوچ رکھنے والوں کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر تفرقہ اور فتنہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی 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 علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھے الحمدللہ. یہ مومن کی ایک واقعاً بھی رگ رگ میں نس نس میں خون کے قطرے قطرے میں مولا علی علیہ السلام کا نام اور ان سے عشق اور ان کا پیار اور ان کی محبت بستی ہے. اس میں ہمیں بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ نہ غلو کہ مولا علی کو نعوذ باللہ الوہیت تک لے جائیں, نہ آپ کی جو عظمت اور جلالت اور فضیلت اللہ نے بتائی ہے اور سرکار دو عالم نے واضح فرمائی ہے اس سے نیچے لے جانے کی کوشش کریں. چنانچہ دونوں طرف سے لوگ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو واقعاً مولا کائنات کے فضائل کو چھپانے, گھٹانے, مٹانے یا بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ واقعاً بھی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی ذات سے ملانے کی کوشش میں لگے ہوئے. دونوں کے لیے میرے مولا نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں. جی ہاں, ایک اور کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए। अलामा साहब, मेरा ये सवाल है जी कि कुरान पाक से नबी पाक का वसीला होना साबित करें कुरान की रूह से। मेरा नाम सैयद शफकत हुसैन है, सऊदी अरब से कॉल कर रहा हूँ। शफकत हुसैन साहब सऊदी अरब से, कुरान से क्या साबित करना है? नबी पाक का वसीला होना साबित करें कुरान पाक की रूह से। वसीला होना, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए, बहुत सारे माशाल्लाह हमने कॉल्स ले लिए। कॉल्स का अगर आप नंबर हटा दें फ़िलहाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ चुकी हैं, सवालात भी बहुत सारे हो चुके हैं। अगर इन सब का मैंने जवाब दे दिया और टाइम बाकी रहा तो फिर इंशाअल्लाह हम मज़ीद कॉल्स लेंगे। नंबर हटा दिया जाए ताकि थोड़ी बहुत हमें जवाब देने में इत्मीनान के साथ आसानी मैसर हो। लेकिन कॉल्स का सिलसिला भी जारी है, चलें इनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मौलाना से बात करनी है। जी जी आप बात कर रही हैं, फरमाइए कौन हमारी बहन है, कहाँ से बोल रही हैं? देखिए, मैं लॉस एंजलिस से बोल रही हूँ। लॉस एंजलिस। हाँ, मेरा सवाल ये है कि लॉस एंजलिस में एक ग्रुप है जिसने ये बात पैदा की है कि हजरत मरियम की शादी हजरत ईसा के पैदा होने के बाद हुई थी। तो कुरान में तो इसका तज़किरा नहीं है। तो मौलाना से मेरा ये सवाल है, तो क्या उनकी शादी हुई थी? अगर हुई थी तो इसका रावी कौन है? ठीक। और किससे हुई थी? मौलाना को मेरा अगर डायरेक्ट आप मिला दें तो अच्छा। आप डायरेक्ट जो है ना बात कर रही हैं, ऑन एयर आपका सवाल जा चुका है और हम तक पहुंच चुका है। अच्छा, शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये लाइव प्रोग्राम है? जी जी आप लाइव हैं। कौन मेरे भाई हैं? जी, मेरा नाम मुख्तार है, मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। हमारे कुछ दोस्त हैं, उनमें ये बहस चल रही थी कि वो सुनना चाहते हैं बैठे हुए कि हजरत आदम के साहबजादे जो थे उनके बाद जो उनकी औलाद हुई, क्या बहन भाइयों में आपस में शादी हुई या अल्लाह ने जन्नत से कोई हूरें भेजी थी उन दोनों भाइयों के लिए? तो अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए तो शायद आपने सवालों के जवाब दिए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल दिए थे, लेकिन मजीद कह देंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमने जानबूझकर गुजारिश की है कंट्रोल रूम से कि नंबर हटा दिए जाएं, क्योंकि लगातार कॉल्स आ रही हैं और हमारे बहुत सारे सवाल जो आ चुके हैं कहीं तशने जवाब न रह जाएं। जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है। तो नुसैरियत का जो एक सिलसिला, जिस किसी की भी ज़हनियत, अभी एक सिंबल बन गया है, नाम नुसैरियत जो है वो एक सिंबल बन गया है। अगरचे शायद ना उसका कोई सिलसिला है, ना उसका कोई ख़ानदान है, ना उसका कोई नस्ल की का वजूद है, एक सिंबल बन गया है कि जिस किसी ने भी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को खुदा से मिलाया या खुदा की किसी सिफत में शरीक करार दिया, उसको आम तौर से कह दिया जाता है कि या गाली है या नुसैरी है। बहरहाल जिस किसी का भी ये अगर जहन है तौहीद के ख़िलाफ़ जो कोई भी जाता है तो वो सिरे से मुसलमान नहीं चाहिए जाए कि वो शिया हो। शिया किसे कहते हैं? अशियातो मन शाया अलियन। शिया कहते ही उसको हैं कि जो नक्श कदम पर मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के चले, खाली कहे नहीं, दावा न करे, बल्कि प्रैक्टिकली जो नक्श कदम पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चले तो फिर वो शिया कहलाता है। तो शिया होना फ़ख्र की बात है। और अगर कोई मनमानी करता है, हठधर्मी करता है
اور اپنے حساب سے سب کچھ طے کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اس کے لیے شرم کی بات ہے۔ میرے خیال میں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ہوں گے اور آپ کے ساتھ یہ سلسلہ انشاءاللہ۔